Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officious and I am Asghar Bukhari. If you are new on this channel, then please subscribe, like and share, and you can also ask according to the topic if you desire. Today, the topic that I am going to discuss with you, that is the second topic, and that is compilation of the Holy Quran during the caliphate period of Hazrat Abu Bakr Siddiq and Hazrat Usman Ghani radhiyallahu ta'ala anhuma. I discussed with you in my previous lecture that there are two different questions. These are two different questions. One of them is compilation of the Holy Quran during the lifetime of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the second one is compilation of the Holy Quran during the caliphate period of Hazrat Abu Bakr Siddiq and Hazrat Usman Ghani radhiyallahu ta'ala anhuma. آج ہم اس پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک کی کمپائلیشن ہوئی، اس کی کیوں ضرورت پیش آئی، وٹ ور دا سرکمسٹانسز اینڈ وٹ ور دا ریزنز بیہائنڈ اٹ. جی سب سے پہلے بیٹا میں یہ جو پوائنٹس لکھ رہا ہوں، دیز پوائنٹس وڈ بی ویری ہیلپ فل فار یو ٹو کمپلیٹ یور آنسر اینڈ ٹو سیٹسفائی دا ایگزامینر. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بیٹا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ والا ایریا جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، اینڈ دس از فار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو کمپلیٹ دس لیکچر ان ویری شارٹ ویڈیو انشاءاللہ. پرابلمز فیسڈ بائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا تو اس وقت آپ نے کون سی پرابلمز جو ہیں وہ آپ کو فیس کرنا پڑیں. جہاں پر 4-5 چیزیں آپ یہ اس میں لکھیں گے، اور یہ بہت لینتھ میں آپ نہیں جائیں گے، بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اس پر آپ ایک چھوٹا سا ایک پیراگراف کوئی 6-7 لائنوں کا آپ اس پر بنا دیں گے. دا ارلی پرابلمز فیسڈ بائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وین ہی واز الیکٹڈ ایز اے کیلیفیٹ آف مسلم کمیونٹی. تو سب سے پہلے بیٹا ہم دیکھیں گے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں زکوٰۃ دینے والوں نے انکار کر دیا، ان کا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا جی کہ نبی جو ہے وہ مرتا نہیں ہے، ان کا انتقال نہیں ہوتا، لہٰذا وہ دین اسلام سے پھر گئے، جس کو ہم مرتد کہتے ہیں. اس کے علاوہ دا لاسٹ ایئر آف دا لائف آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کر دیا. تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپوائنٹ کیا کہ آپ جا کر مسیلمہ کذاب کی جو ہے وہ سرکوبی کریں. لیکن جیسے وہ مدینے سے نکلے تو ان کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا. وہ اپنے اس پورے ٹروپ کے ساتھ واپس آ گئے. آفٹر دا سلیکشن آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہی گروپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپوائنٹ کیا تھا، اسی میں اسامہ بن زید کی زیر نگرانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ ٹروپس جو ہے وہ بھیجنے شروع کر دیے. وہ پھر آگے مزید ڈیٹیل ہے کہ آپ نے اس بٹالین کو جو ہے وہ 11 حصوں میں جو آپ نے تقسیم کر دیا. تو سب سے بڑا کام جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو آپ کو فیس کرنا پڑا، دیٹ واز دا اپوسٹیسی موومنٹ. سارے کام بڑے اہم تھے، سب کی طرف توجہ دینا بڑا ضروری تھا، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپوسٹیسی موومنٹ کا جو خاتمہ کیا ہے، دیٹ واز اے میجر ٹاسک. اگر وہ کویشچن پوچھتا ہے کہ وٹ ڈو یو تھنک دیٹ وٹ واز دا میجر ٹاسک دیٹ وٹ واز، اور وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ وٹ واز دا میجر ایشو دیٹ ریزولو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیورنگ ہز کیلیفیٹ، وٹ از دیٹ اینڈ وائی. تو اس قسم کے کویشچن آپ کو پتہ ہے 4 نمبر کا وہ سوال پوچھ لیتا ہے. تو ختم نبوت کے لیے جو ہے وہ اپوسٹیسی موومنٹ کا خاتمہ کرنا یہ بہت ضروری تھا. لہذا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو ہے یہ قدم آپ نے اٹھایا. تو پرابلمز فیسڈ بائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیکنڈ ون اپوسٹیسی موومنٹ، بیٹل آف یمامہ. آپ کو پتہ ہے بیٹا کہ بیٹل آف یمامہ جو ہے اس میں 1400 کمپینینز آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹک پارٹ، اور جس میں ایک روایت کے مطابق 700 میمورائزرز آف دا ہولی قرآن ور مرٹائرڈ. سو اس موومنٹ کے اندر
جب اتنے حفاظ کا انتقال ہو گیا, اتنے حفاظ شہید ہو گئے, تو آفٹر دا وننگ آف دیٹ بیٹل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ریلائزڈ دیٹ, انہوں نے یہ سوچا اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر اسی طریقے سے اگر حفاظ کرام اگر دنیا سے جاتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے. سو آپ نے اس کو ریلائز کیا اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنونس کیا, موٹیویٹ کیا. جب آپ نے ان کو کنونس کیا, موٹیویٹ کیا, تو پہلے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ناٹ ان دس پوزیشن, ہی ڈینائڈ, he refused that I will never do that work that did not do the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, but with the consensus of opinion. یہ آپ کے consensus of opinion میں بھی یہ پوائنٹ آپ کے کام آ سکتا ہے. consensus of opinion میں پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الیکشن, آپ کی سلیکشن نمبر 1, اینڈ the second one is کہ compilation of the Holy Quran ڈیورنگ دا لائف ٹائم آف دی ابو بکر صدیق رضی اللہ. تو یہ کنسنسس اوپینین کا بھی پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. تو ود دا کنسنسس آف اوپینین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز کنوینسڈ بائی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر انہوں نے کیا کیا, ہی اپوائنٹڈ حضرت زید بن ثابت, ہی اپوائنٹڈ. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے بیٹا رول آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ in the compilation of the Holy Quran during the caliphate period of Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ then called to حضرت زید بن ثابت and he appointed him to collect the Holy Quran. یہاں سے اب کام آگے شروع ہوتا ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اندر جو ہے اپروکسیمیٹلی 25 companions of the Holy Prophet. They were also memorizers of the Holy Quran. They were also hufaz. So he appointed 25% under the supervision of Hazrat Zayd bin Sabit. Hazrat Zayd bin Sabit رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to say, کیا کہتے تھے آپ؟ کہتے تھے it would be far easier to carry. It would be far easier to carry a mountain on my head than to shoulder such a great responsibility. اتنا بڑا کام اگر مجھے یہ کہا جاتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی طرف سے کہ آپ پہاڑ کو ایک سائڈ پہ کر دیں تو شاید میں وہ کر دیتا, لیکن یہ جو کام تھا یہ بہت مشکل تھا. لیکن جب بار بار سیدنا ابو بکر صدیق, عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام جو کلوز تھے, انہوں نے جب ان کو یہ ذمہ داری کے بارے میں بتایا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے میرے سینے کو کھول دیا. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس ٹاسک کو لیا اور اس کے بعد اس کی کمپائلیشن شروع کر دی. اب کمپائلیشن کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے انہوں نے سیٹ کیے. کمپائلیشن کے لیے انہوں نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز سیٹ کیے. یہ میرے پاس جو ہے وہ کتاب ہے امام جلال الدین سیوطی کی الاتقان فی علوم القرآن. الاتقان فی علوم القرآن, امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ لکھتے ہیں جی کہ 3-4 جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ کمپائلیشن کے دوران سامنے رکھی جاتی تھیں. دا فرسٹ آف آل دس دیٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز آلسو included in this team under the supervision of حضرت زید بن ثابت and he was also memorizer of the Holy Quran. تو انہوں نے یہ کیا کہ صرف پہلی جو ٹرم تھی وہ یہ تھی کہ صرف میمورائزنگ پر ہی کام نہیں ہوگا, بلکہ جنہوں نے جہاں جہاں بھی قرآن پاک کی کچھ آیات لکھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری وہ لے آئیں گے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مشترکہ مل کر جو ہے اس کی جو ہے وہ تصدیق کرتے اور پھر اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا. دا سیکنڈ ون از دس کہ جب تک یہ پوائنٹ بھی کنسنسس آف اوپینین میں آئے گا, غور سے سننا ہے میرا بیٹا, یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلسو سجیسٹڈ دیٹ any companion who is coming یا who is taking verses of the Holy Quran or the surahs of the Holy Quran, he will also take 2 witnesses with him. He will also take 2 witnesses with him. تو تاکہ وہ گواہی دے کہ واقعی یہ جو قرآن جو آپ نے ورسز لکھے ہیں یہ آپ نے لکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے ہیں اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہے. تو اٹ واز اے ریزن کہ ہی آسکڈ دیٹ
come with me with 2 witnesses with having you with yourself. بات سمجھا گی میرے بیٹا. اس کے بعد ہے جی کہ کچھ صحابہ کرام نے پرسنلی پورے کا پورا قرآن پاک انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا. اب اس کے اندر تشریحات بھی تھی, غور سے سنا ہے میری بات. There were also interpretation that Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had been saying. تو صحابہ کرام نے کچھ آیات کی انٹرپریٹیشن بھی ساتھ میں لکھ لی. تو اب اس انٹرپریٹیشن کو قرآن پاک سے الگ کرنا ضروری تھا. تو یہ بھی ایک جو ہے آپ نے رول بنایا کہ صرف قرآن پاک اکٹھا کیا جائے گا. انٹرپریٹیشن جو ہے وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے کی تھی وہ اکٹھی نہیں کی ہے, صحابہ کرام لکھ لیا کرتے تھے, جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا. تو یہ 3-4 پوائنٹ جو ہے نا یہ سم ٹرمز رکھ کر تو کمپائلیشن آف دا ہولی قرآن کی گئی. بات سمجھا گی میرا بیٹا. تو 25 companions were appointed under the supervision of حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو پتہ ہے بیٹا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں قرآن پاک جو ہے وہ خشک پتوں پر لکھا جاتا, اونٹ کی ہڈی پر لکھا جاتا, پتھروں کی سیلوں پر جو ہے وہ لکھا جاتا. تو وہاں ہر جگہ سے قرآن پاک کو اکٹھا کیا گیا. پھر جو حفاظ تھے وہ بھی سناتے تھے, وہ بھی ان سے سنتے تھے. تو اس اعتبار سے بیٹا قرآن پاک جو ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریزرو کیا, انہوں نے اس کو کمپائل کیا اور کلیکٹ کیا. فائنل سکرپٹ جب یہ تیار ہو گیا تو پھر فائنل سکرپٹ جو اس کا تھا ریمینڈ انڈر دا فرسٹ کیلف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آفٹر ہز ڈیتھ it went to حضرت under the custody of حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, and after the martyrdom of حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ it was given under the custody of حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ who was the wife of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں تک بیٹا بات سمجھ آ گئی. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کمپائلیشن آف دی ہولی قرآن یہ والا حصہ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. جی آفٹر دا کنکویسٹ آف سیریا, بیزنٹائن, عراق اینڈ پرشیا, کیونکہ بیٹا اسلامک جو ٹیریٹری تھی, جو اسلام جو تھا وہ بڑا ایکسپینڈ ہو رہا تھا اور بڑی ایکسٹینسونیس اس کے اندر جو ہے وہ آ رہی تھی. تو ہوا یہ کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصروف تھے بیزنٹائن اور عراق پرشیا میں جنگ پر. تو انہوں نے وہاں پھر سنا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا ڈائلیکٹ جو ہے وہ درست نہیں ہے, ان کا ایکسنٹ درست نہیں ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ایکسنٹ اور ہے. تو اس ڈیفرنس آف ڈائلیکٹ اینڈ ایکسنٹ کی وجہ سے جو ہے دونوں کے لوگوں کے درمیان, عراق, شام, ایران, ان لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف رونما ہو رہے ہیں. اینڈ ہی رپورٹڈ ٹو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ والے معاملات ہو رہے ہیں, اور اگر آپ ان معاملات پر نظر نہیں کریں گے, توجہ نہیں دیں گے, تو اٹ کین کریٹ اے گریٹ پرابلم امنگ دا مسلم کمیونٹی اینڈ وی ول بی کویسچنڈ آن دا ڈومز ڈے. سو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلسو ریلائزڈ دس. بلکہ یہاں پر میرے پاس جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوطی, وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر بھی, مدینہ منورہ کے اندر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی کہ یہاں پر بھی لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ڈائلیکٹ پر پرابلم ہے, کہ ڈائلیکٹ جو ان کا ایکسنٹ ہے اس میں پرابلم آ رہی ہے. تو اس وجہ سے اختلافات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کبار صحابہ جو بڑے صحابہ تھے ان کو بلایا, پھر کنسنسس ہوا. کنسنسس آف اوپینین پر آپ کو ایک اور جو ہے وہ آیت, ایک اور آپ کو ایک جو ہے وہ انسیڈنٹ آپ کو مل گیا. تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیا کیا, ہی اپوائنٹڈ 3 companions of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم انڈر دا سپرویژن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Who were those 3 persons? You can quote their names and you can also write. I did not write here, mention here. وہ ہیں جی حضرت زید بن ثابت, یہ تو فرسٹ ہو گئے. ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر, حضرت عبداللہ ابن زبیر. دا تھرڈ ون حضرت سعید بن آس, اینڈ فورتھ ون حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اس میں جو لکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان میں جو ایک تھے وہ انصاری تھے, حضرت زید یہ انصاری تھے جو مدینہ میں تھے اور جو مدینہ کے رہنے والے تھے, اور 3 جو تھے وہ قریشی تھے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ کہا کہ اگر کہیں پر کوئی اختلاف ہو
تو جو قریشیٹ ڈائلیکٹ ہے اس کے مطابق آپ نے اس کو فائنلائز کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ قریش کے لہجے میں نازل ہوا ہے. یہ پوائنٹ میرا بیٹا آپ نے سمجھ لیا میرا بیٹا. اس اعتبار سے پھر سیدنا عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو بھی اس کے اندر اپوائنٹ کیا، حضرت کثیر بن افلا کو، حضرت مالک بن ابی عامر کو، حضرت انس بن مالک کو، اور حضرت عبداللہ ابن عباس. تو یہ 12 پرسنز اور بھی تھے ساتھ میں، جن کو آپ نے انڈر دا سپرویژن آف حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ٹاسک سونپا کہ یو ول کمپائل ٹو دا ہولی قرآن، یا یو ول recompile the Holy Quran according to the dialect of Quraysh, and that was found in the tenure of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں تک بات سمجھ آ گئی میرے بیٹا. اس کے بعد ہے جی آپ نے قرآن اچھا جب آپ وہ ہوا تو پھر قرآن پاک کو جو ہے وہ مسجد نبوی میں لاؤڈلی جو ہے وہ پڑھا گیا تاکہ جو حفاظ سے وہ بھی سن لیں، اور جو پاس کاپیز تھیں وہ بھی ان سے بھی حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ٹیم اپوائنٹ کی تھی انہوں نے اس کے ساتھ میچ کیا، اس کو اس سے ویریفائی کیا جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جس کو مصحف حفصہ کہا جاتا ہے. تو قرآن واز ریڈ لاؤڈلی ان دا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے. دین حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرڈرڈ وٹ official copies will be prepared from the capital، کہ اب جو ہے وہ کہیں اور کسی اور کو قرآن پاک لکھنے کی اجازت نہیں ہے، آفیشلی ہم آپ کو جو ہے کاپیز پرووائڈ کریں گے، اور اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ اپنی سیل بھی لگا دی، اپنی مہر بھی لگا دی، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ کیپٹل کی طرف سے ہمیں موصول ہوا ہے. 7 آفیشیل کاپیز ور پریپیئرڈ، 7 آفیشیل کاپیز جو ہے وہ پریپیئر کی گئیں، اور میں آپ کو وہ کہاں بھیجی گئیں اس کے میرے بیٹا میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں. یہاں پر میں نے دیکھا ہے یہاں پر کہ 7 کاپیاں جو ہیں اس کی تیار کی گئیں، اور وہ کہاں، ہاں جی آپ لکھ لیں میرا بیٹا، جن میں سے ایک مکہ مکرمہ، 2 ملک شام سیریا میں، 3 یمن، 4 بحرین، 5 بصرہ، 6 کوفہ، اینڈ 7 جو ہے وہ مدینہ منورہ میں محفوظ رکھی گئی. تو 7 آفیشیل کاپیز ور پریپیئرڈ. حضرت عثمان غنی، سو اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوڈ ٹائٹل آف جامع القرآن. اب ایک اور بات کویشچن اس نے پوچھا پیپر میں، جو باقی جن کے اندر کوئی اختلاف تھا جو کلیکٹ کیے گئے قرآن پاک فرام ویریس ایریاز، تو ان کے بارے میں پھر کیا کیا گیا. ان کے بارے میں روایت یہ ہے جو اتھینٹک ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ود دا کنسنسس آف اوپینین آف دا کمپینینز آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا کہ فرسٹ آف آل وی شوڈ واش دیز ورڈز فرام دا پیجز. تو پہلے ان کو واش کیا گیا ان پیجز کو، اس کے بعد ان کو خشک کیا گیا، اور پھر کنسنسس آف اوپینین کے ساتھ اس کو جو ہے وہ جلا دیا گیا. 3 باتیں تھیں. ایک یہ تھا کہ وی شوڈ بری دیز پیجز، یہ ایک پوائنٹ تھا. 2nd پوائنٹ یہ تھا کہ وی شوڈ تھرو دیم ان دا ریور، یہ تھا. تو بات یہ ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پیگنز جو ہیں وہ کل کو جو ہے اس کو نکال کے ان کی بے حرمتی نہ کریں، بے ادبی نہ کریں، اور اگر پانی میں اگر ہم بہا دیتے ہیں تو وہ پکڑ کر جو ہے اس کے ساتھ بے حرمتی کر سکتے ہیں. سو یہ کنسنسس آف اوپینین ہوا کہ وہ جو باقی جو وائٹ پیجز رہ گئے تھے، جن میں سے پہلے قرآن پاک کی آیات کو جو ہے وہ مٹایا گیا، اس کو جو ہے وہ پانی کے ساتھ واش کیا گیا، پھر اس کے بعد وہ جو پیجز تھے ان کو جو ہے وہ جلا دیا گیا. یہ کنسنسس آف اوپینین تھا. اور اس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ابھی زندہ تھے، ابھی موجود تھے، اور امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے، عبداللہ ابن عباس بھی اس کے اندر موجود تھے. تو یہ کنسنسس آف اوپینین یہ بھی ہوا. تو کنسنسس آف اوپینین کا کویشچن آپ کے لیے مشکل نہیں رہا، اسی کویشچن کے ساتھ ہی آپ کا وہ بھی کلیئر ہو رہا ہے. اس کے بعد جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوڈ ٹائٹل آف جامع القرآن. اینڈ دا 2nd ون جو میں نے پریویس ویڈیو میں آیت میں نے آپ کو لکھوائی تھی، وہی میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں یہاں پہ کہ دا قرآن. اچھا ناؤ نیکسٹ پوائنٹ ہے دا قرآن از بینگ ریڈ ٹوڈے از دا سیم ایز ویل ایز اٹ واز ریویلڈ آن دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسا نبی پاک علیہ السلام پہ
ریویل کیا گیا تھا، نازل کیا گیا تھا اور صدیق اکبر نے کمپائل کیا تھا، ویسا ہی آج الحمدللہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا احسان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر کہ انہوں نے اپنے دور میں اس پر بہت جو ہے وہ اعلیٰ کام کیا۔ جی اب لاسٹ میں بیٹا وہ ایک وہی ورس جو میں نے کل اس دن بھی ذکر کی تھی، ویریلی اٹ از وی who has sent down this Quran and it is we who shall guard it. انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے میرا بیٹا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ کوئی کمنٹس میں سوال پوچھنا چاہتے ہیں یو کین آلسو آسک۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔